اور جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پر فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور منافقین کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کا محض مذاق اڑا رہے ہیں، در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن۔ السلام علیکم، میں حافظ عبدالرحمن اور آج ہم شروع کریں گے اپنا سبق نمبر 4۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک کی تلاوت کریں گے اور ان آیات کا ترجمہ، تفسیر اور اس سے جو منسوب واقعات ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اس سے یہ مراد ہے کہ جب تم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیا ہے، اللہ کا نبی مان لیا ہے، تو پھر مکمل طور پر ان کی پیروی کرو، ان کی ہر بات مانو۔ اگر ان کا تقاضا مال کا ہے تو مال پیش کرو، اگر وہ جنگ کرنے کا کہیں تو جنگ کرو، غرض ان کا ہر حکم تمہارے لیے فرض ہونا چاہیے۔ لیکن اگر تم ان کی بات نہیں مانتے تو تم جماعت کے اندر فتنہ پھیلا رہے ہو۔ مسلمانوں کی جماعت تھی، ایک پورا گروہ تھا، تو جب کوئی شخص بھی اپنے حق کو ادا نہ کرے، فرض کو پورا نہ کرے تو وہ جماعت کے ساتھ دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں اس سے یہ مراد ہے کہ جو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ دھوکہ کرے گا، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرے گا۔ قالوا انما نحن مصلحون، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافق لوگ یہ کہتے تھے کہ جنگ کرنا، لڑائی کرنا، کسی کے ساتھ لڑنا بھڑنا اچھی بات نہیں، اور کہتے تھے کہ تم لوگ پتہ نہیں لوگوں کو نرمی کے ساتھ دعوت کیوں نہیں دیتے۔ تم لوگوں کو دعوت دو اپنی طرف سے، وہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کریں تو اس معاملے میں ان سے جنگ کرنا، ان سے ٹکر لینا یہ اچھی بات نہیں۔ دین کی خاطر قربانیاں اور مشقتیں کس لیے؟ وہ منافق لوگ یہ کہتے تھے۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 12 میں فرمایا، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو اس دنیا میں، اس زمین میں صرف اور صرف بلائی کے لیے ہے۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے اور ضد کی، ہٹ درمی کی، ان کے خلاف جنگ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر تم لوگ اس کام کو انجام دینے سے روکتے ہو تو حقیقت میں تم لوگ ہی فسادی ہو جس کا تمہیں شعور نہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، آیت کے جو یہ الفاظ آخری ہیں، بالکل آخر کے 3 جو الفاظ ہیں، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں غیر شعوری نفاق جو انسان کو علم نہیں ہوتا، اس منافقت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 13 میں اللہ پاک نے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لاتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بیوقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں۔ آیت کے شروع میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم لوگ ان ایمان والوں کو، منافقوں سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کی طرح ہو جاؤ جس طرح ان کا عقیدہ ہے، جس طرح ان کا ایمان ہے، ایمان والوں کا جو سچے ایمان والے ہیں۔ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ پاک کے حکم سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے ہیں تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے کسی بھی فرض سے، وہ فوراً لبیک کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو منافق لوگ تھے یہ ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ بہانے بناتے تھے۔ دوسری، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء،
یعنی وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ منافقین جو تھے وہ سچے اہل ایمان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ لوگ تو بیوقوف ہیں جو اپنے نفع و نقصان کو نہیں جانتے، انہیں نہیں پتہ کہ کس چیز میں ان کی بھلائی ہے۔ یہ اپنا مال، گھر بار، بیوی بچے سب کچھ کفار مکہ کے حوالے کر کے یہاں پر آ چکے ہیں، مدینہ میں آ گئے ہیں، کفار مکہ کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے ہیں۔ انہیں تو اپنے نفع نقصان کا خیال ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ اسلام دین ہے، حق ہے، لیکن اپنا نفع نقصان بھی تو دیکھا جانا چاہیے۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا گیا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بیوقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں۔ یہ آخر میں فرمایا گیا کہ یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں جو دین اسلام کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ ان جیسا سمجھدار تو کوئی نہیں، کیونکہ انہیں علم ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی ہے، زیادہ دیر قائم رہنے والی نہیں ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اس کو سنوارا جائے، اس دنیا کو، اس زندگی کو سنوارنے کی بجائے ہم آخرت کو سنواریں، یہی ہماری بھلائی ہے۔ ایمان والے بھی یہی سوچا کرتے تھے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر وقت ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے کہ کب کوئی اللہ کا حکم آئے اور وہ اسے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آیت نمبر 14 اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے تو ہم محض مذاق کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، عام یہودی جو تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں، جبکہ منافق جو تھے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس۔ یہاں شیاطین سے مراد یہودیوں کے علماء بھی ہو سکتے ہیں، منافقین کے سردار بھی ہو سکتے ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی منافقین مدینہ کا سردار تھا۔ جب وہ کبھی انہیں ملامت کرتا منافقوں کو کہ تم مکمل مسلمان ہو گئے ہو، تو یہ کہتے کہ ہم مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ منافق ہوتا ہی وہ شخص ہے جو دو روح ہو، جو دونوں طرف کی باتیں کرتا ہو۔ نفق کہتے ہیں اس سرنگ کو جس کے دو راستے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دو رائے رکھتے ہیں اور دونوں طرف کی بات کرتے ہیں۔ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے تو محض مذاق کر رہے ہیں۔ جب وہ علیحدگی میں اپنے شیطانوں کے سردار، یعنی جو بھی جس طرح سردار منافقوں کا تھا عبداللہ بن ابی، اسی طرح جب وہ یہودیوں کے سردار سے ملتے تو ان سے یہی کہتے کہ ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اصل میں تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ سرکشوں کی رسی دراز کرتا ہے، جس طرح پیچھے فرمایا گیا پچھلی آیات میں کہ جب کوئی شخص سرکشی کے راستے پر چل جاتا ہے، جب کوئی گمراہی کے راستے پر چلتا ہے، غلط کاموں پہ چلتا ہے، تو اللہ پاک اسے فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اسے ڈیل دیتا رہتا ہے کہ چلتے جاؤ، جہاں تک تم جانا چاہتے ہو وہاں تک چلتے جاؤ، اپنے گناہوں میں بڑھتے جاؤ۔ اللہ پاک اس کی رسی کو دراز کرتا رہتا ہے۔ تو وہ سمجھتا یہی ہے کہ میری پکڑ نہیں ہو رہی، کہ اللہ پاک میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہے، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔
اللہ پاک اسے محض اس لیے ڈیل دیتا ہے کہ وہ کہاں تک اس کی اخیر کیا ہے، لیکن وہ اسے نہیں سمجھتے۔ لفظ یعمہون یہاں عقل کے اندھے پن کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچے مسلمانوں میں ہمارا شمار فرمائے، ہمیں دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، منافقت سے ہمارا پیچھا چھڑائے اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں نے جو پچھلی ویڈیو میں یہی کہا تھا کہ جو دوست ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ آپ لوگ ان ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہیں اور ہم اپنی کوشش کو جاری رکھیں۔ والسلام۔